ایک کامیاب ٹریڈر بننے کا خیال تو بہت سے لوگوں کو آتا ہے، لیکن حقیقت میں منافع تک پہنچنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ایک ایسا صاف اور سیدھا روڈ میپ جو کسی کو بھی ٹریڈنگ کی دنیا میں کامیابی کی راہ دکھا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر نئے ٹریڈر کے ذہن میں ضرور آتا ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ میں ناکامی کی شرح بہت زیادہ ہے، لیکن آخر ایسا ہے کیوں؟ کیا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں مل رہی، یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ چھپی ہوئی ہے؟ دیکھیں، کامیابی کا راز کسی جادوئی فارمولے میں نہیں ہے۔ یہ ایک منظم سفر ہے جس کی بنیاد ذہنی مضبوطی پر رکھی جاتی ہے۔ جب ٹیکنیکل علم اپنی جگہ آ جاتا ہے تو اصل کھیل شروع ہوتا ہے ٹریڈنگ سائیکالوجی اور ڈسپلن کا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل فاتح بنتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ آئیے وہ بنیاد رکھتے ہیں جس پر ایک کامیاب ٹریڈنگ کیریئر کی پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ کسی بھی ہنر کی طرح ٹریڈنگ کی شروعات بھی اس کی بنیادوں کو سمجھنے سے ہوتی ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی بھی اسٹریٹجی بالکل بے معنی ہے۔ ایک بار جب یہ بنیاد مضبوط ہو جائے، تبھی ہم ایک مؤثر اور آزمائی ہوئی حکمت عملی کی تلاش شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ حکمت عملی ملے گی کہاں سے؟ یوٹیوب جیسے مفت وسائل ایک اچھی شروعات تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ معلومات جو واقعی منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے، وہ اکثر بامعاوضہ کورسز میں زیادہ منظم اور گہرائی سے ملتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قیمتی علم مفت میں نہیں ملتا۔ اب ہم تکنیکی مہارتوں سے آگے بڑھ کر ٹریڈنگ کے اس پہلو کی طرف چلتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے، سائیکالوجی، یعنی ذہنی کھیل۔ یہی وہ میدان ہے جہاں زیادہ تر ٹریڈرز کو اصل مشکل پیش آتی ہے۔ یہ وہ مایوسی ہے جس کا سامنا تقریباً ہر سیکھنے والا کرتا ہے۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، میرے کانسیپٹس کلیئر ہیں، لیکن پھر بھی میں پیسے نہیں بنا پا رہا۔ آخر کیوں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صرف علم کا ہونا کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر اصل رکاوٹ کیا ہے؟ اس کا حل ہے تجربہ کار ٹریڈرز کے ذہن میں جھانکنا، ان کی لائیو سٹریمز دیکھیں، اور صرف یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا ٹریڈ کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیسے سوچ رہے ہیں۔ ان کے فیصلے کرنے کا جو پورا پروسیس ہے وہی اصل خزانہ ہے۔ جب ایک کامیاب ٹریڈر لائیو مارکیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا سوچنے کا عمل سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ کیسے مختلف سیناریو بناتا ہے، وہ امکانات کو کیسے تولتا ہے، اور سب سے اہم بات، جب پریشر بڑھتا ہے تو وہ اپنے جذبات پر قابو اور ڈسپلن کیسے برقرار رکھتا ہے۔ یہ وہ اصل مہارت ہے جو کوئی کتاب یا کورس نہیں سکھا سکتا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے سوچنے کے انداز کو اپنے اندر اتار لیا جائے۔ جب کوئی خود مارکیٹ میں بیٹھے گا اور خوف یا بے یقینی کا سامنا کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ پروفیشنل ایسی صورتحال میں کیسے سوچتا ہے اور کیسے عمل کرتا ہے۔ مستقل کامیابی کا راستہ اسی پروفیشنل مائنڈ سیٹ کو اپنانے سے ہی کھلتا ہے۔ اب ہم اس مرحلے پر آتے ہیں جہاں علم اور ذہنیت کو عملی میدان میں آزمایا جاتا ہے۔ یہ تھیوری سے پریکٹس کا سفر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹریڈنگ ایک بہت ہی سخت مقابلہ ہے۔ یہاں دنیا کے بہترین اداروں اور ذہین ترین لوگوں سے مقابلہ ہے، اور ایک ایتھلیٹ کی طرح کامیابی کے لیے سخت اور منظم ٹریننگ لازمی ہے۔ اپنی حکمت عملی پر اعتماد پیدا کرنے کا پہلا قدم ہے بیک ٹیسٹنگ۔ یوں سمجھیں کہ یہ پرانے ڈیٹا پر اپنی حکمت عملی کو آزما کر اپنے دماغ کو جیتنے کے لیے ٹرین کرنے جیسا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے فارورڈ ٹیسٹنگ، یعنی اپنی حکمت عملی کو لائیو مارکیٹ میں آزمانا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ اصل پریشر میں کام کرتی بھی ہیں یا نہیں۔ اور یہیں پر زیادہ تر نئے ٹریڈرز ایک بہت بڑی رکاوٹ سے ٹکراتے ہیں: محدود سرمایہ۔ جب صرف $100 جیسی چھوٹی رقم سے شروعات کی جائے تو صحیح رسک مینجمنٹ کو برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو کھیل سے باہر کر سکتی ہے۔ اس مسئلے کا ایک بہت مؤثر حل ہے فنڈڈ اکاؤنٹس۔ اپنے $100 بروکر میں ڈال کر گنوانے سے کہیں بہتر ہے کہ اسی رقم سے $10,000 کا فنڈڈ اکاؤنٹ حاصل کیا جائے۔ یہ آپ کو ایک حقیقی ماحول میں اپنی حکمت عملی آزمانے کے لیے ضروری سرمایہ دیتا ہے، اور وہ بھی اپنے ذاتی فنڈز کو بڑے خطرے میں ڈالے بغیر۔ اور اب ہم آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، وہ اصول جو پچھلے تمام مراحل کو ایک ساتھ جوڑتا ہے اور کامیابی کو حقیقت بناتا ہے۔ آخری اور سب سے اہم قدم: اٹل نظم و ضبط۔
یہ کوئی ایک کام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انجن ہے جو اس پوری مشین کو چلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر ہر حال میں قائم رہنا، خاص طور پر ان مشکل لمحوں میں جب جذبات حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے منافع بخش ٹریڈنگ کا مکمل روڈ میپ۔ سفر کا آغاز بنیادی علم سے ہوتا ہے، پھر ایک پروفیشنل مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد سخت پریکٹس کے ذریعے مہارت حاصل کی جاتی ہے، اور آخر میں ان سب کو اٹل نظم و ضبط کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر قدم اگلے قدم کی بنیاد بنتا ہے۔ روڈ میپ تو اب بالکل واضح ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا اس راستے پر چلنے کے لیے ضروری لگن اور نظم و ضبط موجود ہے؟ کیونکہ آخر میں کامیابی کا انحصار حکمت عملی پر نہیں، خود پر ہے۔